مشکلات میں نومیدی کا علاج۔ اگر کوئی زمانے کے حادثات میں مبتلا ہو جائے تو دو چیزوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس دنیا کی زندگی ہر وقت آزمائش اور حادثات سے ٹکراؤ کرتی رہتی ہے اور کوئی ان سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ دوسرے لوگوں کی پریشانیوں اور برے حالات پر نظر رکھنا چاہیے جو اس کی کمی حالت سے بدتر ہے۔ اسی طرح کے تقابل سے غمزدہ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی مصائب و آلام سے دوچار ہو جائے پھر بھی رحمت الہی سے ہرگز نومید نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ماضی میں بے شمار لوگ زمانے کے عجیب و غریب حادثات اور مصائب سے دوچار ہوئے اور چھٹکارے کا تصور بھی نہیں تھا، مگر خدائے رحیم نے ان کو نجات بخشی۔ چنانچہ کتاب مسجد بعد الشہداء میں محترم مؤلف جناب حسین بن سعید حستانی نے 500 سے زیادہ ان لوگوں کی روایتیں نقل کی ہیں جن کو سختی و پریشانی کے بعد آسانی اور راحت ملی۔ اس کے علاوہ ہمارے تجربات شاہد ہیں کہ بزرگان دین کے توسل کی برکت اور صدقہ و دعا کے اثرات سے بہت سی سختیوں میں گرفتار اشخاص آزاد ہوئے۔ مذکورہ کتاب میں مدینہ کے کسی بزرگ سے یہ روایت منقول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نعمت و دولت سے مالا مال تھا، اچانک فقر و ناداری میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ جناب حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو کر اپنی پریشانی عرض کی۔ آپ نے میری حالت دیکھ کر بہت ترس کھایا اور اظہار ہمدردی کیا۔ نیز یہ کہ اشعار میری تسلی کے لیے ارشاد فرمائے، اگر کچھ دن سختی میں رہو تو بے صبری نہ کرنا، کیونکہ تم نے طویل مدت آرام و آسائش میں بسر کی ہے۔ پس بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے اور اللہ کا قول ہر قول سے سچا ہے۔ تو مایوس نہ ہونا، بے شک نومیدی کفر ہے۔ شاید اللہ قلیل مدت میں تجھے بے نیاز کر دے، پھر اس کے بعد اپنے رب سے بدگمان نہ ہو جانا، یقیناً اللہ اچھے پرائے میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر لوگوں کی عقلیں رزق پیدا کرنے کا سبب ہوتی تو دنیا کا مال دولت صرف عقلا کے ہاتھوں میں ہوتا۔ خبردار، اگر تم سختی کے جال میں پھنس جاؤ تو ناامید نہ ہونا، چونکہ پس پردہ قدرت کے عجیب و غریب کرشمے موجود ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے امام علیہ السلام سے یہ اشعار سنے تو اس قدر خوشی اور اطمینان حاصل ہوا کہ ناامیدیاں امید میں بدل گئیں۔ رحمت کے دروازے میرے سامنے کھلنے لگے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کے غم و فکر سے آزاد کر دیا گیا۔ قابل توجہ اس کتاب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے کہ ہمارے ہموم و غموم اور سختیاں دور ہونے کے لیے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یاد رکھیے، مایوسی تمام گزشتہ گناہوں سے بدتر ہے، کیونکہ مایوسی اس بات کی دلیل ہے کہ عبد اور معبود کا رشتہ منقطع ہو گیا اور فطرت اولیاء سے صرف نظر کیا گیا ہے، ورنہ جب تک ذرہ برابر ایمان کسی کے دل میں موجود رہتا ہے تو اس کا پالنے والے سے لا تعلق ہونا محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ناامیدی کے عالم میں عقلت سے لاشعوری طور پر ساری امیدیں منقطع ہو جائیں، پھر رحمت واسطہ الہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور ناامیدی کے گناہ سے توبہ کرے۔ بغیر استثناء سارے گناہ قابل بخشش ہیں۔ قرآن مجید اور متواتر احادیث میں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بغیر استثناء اور تشخیص کے معمولی طور پر تمام گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں ندامت و توبہ کے بعد قابل بخشش ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں گناہ توبہ اور انابہ کے بعد بھی بخشنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 25، هو الذی یقبل التوبہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم جو بھی کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام تواب توبہ کرنے والا اور غفار بخشنے والا، غفور زیادہ مغفرت کرنے والا، غافر الذنب گناہوں سے درگزر کرنے والا، قابل توبی توبہ قبول کرنے والا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے بغیر استثناء گناہگاروں کو اپنی طرف پلٹنے کی عمومی دعوت دی ہے، ان کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں سورہ مبارکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 54 آیت کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو اس صورت میں گناہگاروں کی ناامیدی دور ہو جاتی ہے اور اسے آیت رحمت بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کبیرہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، یعنی افراد کر کے حد سے گزر گئے ہیں، تم لوگ خدا سے ناامید نہ ہونا، بے شک خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور بندوں پر مہربان ہے۔ لطیف نکات اس آیت شریفہ میں چند نکات قابل ملاحظہ ہیں۔ اول یہ کہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا العصاۃ، اے گناہ کارو۔ اگرچہ گناہوں میں ملوث ہیں پھر بھی عبد کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے تاکہ کمال لطف و مرحمت کے اظہار سے بندے کی ناامیدی امید میں بدل جائے۔ دوم یہ کہ اسرفو فرمایا اس خطاب میں نرمی و عنایت کا پہلو ملتا ہے۔ انہیں فرمایا
اختتو یعنی خطا کرو تاکہ بندہ گناہگار کی دل شکنی نہ ہو اور وہ مایوس نہ ہو جائے۔ نا امیدی حرام ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں مرتکب افراد سے فرمایا لا تقنطوا، تم لوگ رحمت خدا سے نا امید نہ ہونا۔ یہاں صیغہ نہیں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہونا ممنوع اور مغفرت سے نا امید ہونا حرام ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے لا تقنطوا، کمی تسلی کافی تھی، اس لیے باوجود تاکید کے طور پر ایک جملہ اور اضافہ بیان فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ بلا استثناء تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے عمومی اعلان کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ کلمہ جمیعہ سے مطلب روشن ہوتا ہے، مغفرت خداوندی کسی خاص گناہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ چھٹا نقطہ تیسری مرتبہ انہ هو الغفور الرحیم کہہ کر تاکید میں شدت کا اظہار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے پر مہربان ہے۔ پیغمبر کے قاتل کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس عورت نے 70 پیغمبروں کو بھی قتل کیا ہوتا تو وہ نادم ہو کر توبہ کرے، خدا تعالیٰ اس کی سچی خلوص کو جانتا ہو اور بائیں مانوی کے دوبارہ موصیت نہ کرے، اس صورت میں ضرور اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک توبہ کا دروازہ مشرق سے مغرب تک کھلا ہے اور یقیناً گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس نے سرے سے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ قبولیت دعا میں بھی نا امیدی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی حاجت اخروی مطالب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن وہ دعا قبولیت حاصل نہ کر سکے، سائل مایوس ہو جائے، تو اس کی دو صورتیں۔ اولاً جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس سے وعدہ خلافی ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمومی طور پر دعا کا حکم فرماتا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 اے رسول جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ہر دعا کے کرنے کی قبولیت رکھتا ہوں اور جب بھی مناسبت ہو اجابت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری صورت یہ کہ خداوند علیم اور حکیم کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی کر سکتا ہے، اس لیے جلد نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کے باعث دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ در حقیقت دعا کی قبول درگاہ ہونے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ خداوند عالم اپنا لطف و کرم اس کے شامل حال کرنا چاہتا ہے اور بار بار توفیق دعا دے کہ اسے اپنے مطالب میں کامیابی کرنا چاہتا ہے۔ تاخیر کی مدت میں مسلسل توفیق دعا دینا اپنی جگہ ایک بزرگ نعمت الہی ہے۔ دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ تسلسل دعا کے نتیجے آخرکار اس کی دعا کو وہ مستجاب کرنا چاہتا ہے اور بندے کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر باعث سے قربت ہے۔ کبھی دعا قبول درگاہ ہونے میں اس لیے تاخیر ہوتی ہے کہ دعا بزرگ ترین عبادت ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا رحمت خداوندی سے قریب تر ہونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے جسے وہ چاہتا ہے خیر خوبی کی توفیق دے اور لطف و عنایت سے نوازے تو اس کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے صحیح اور مستند حدیث روایت ہے کہ حضرت ابراہیم آبادیوں اور صحراؤں میں اس لیے پھرتے تھے مخلوقات پروردگار سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے ایک دن کسی میدان میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے کپڑے بالوں سے بنائے ہوئے تھے اور فضا اس کی آواز سے گونج رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اس حال سے تعجب ہوا اور اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تمہاری یہ روش پسند آئی، چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دوستی کروں، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے عرض کی جہاں سے میں گزرتا ہوں وہیں ہے تو عبور نہیں کر سکتا؟ فرمایا اس نے کہا میں پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے وہی خدا میرے لیے پانی کو مسخر بھی کر سکتا ہے، اٹھو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے، آج رات میں تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ جب دریا نزدیک پہنچے تو شخص نے بسم اللہ کہہ کر دریا کو پار کر لیا، حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھ کر دریا عبور کر لیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی، اس کے بعد دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کون سا دن تمام دنوں سے زیادہ سخت ہے؟ عابد نے کہا وہ دن سخت ترین ہوگا جب اللہ اپنے بندوں کو اعمال کی جزا دے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں خدا ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری دعا میں ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر گناہگار مومنین کے لیے دعا کریں۔ عابد نے کہا دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک حاجت کے لیے 30 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں مگر وہ اب تک پوری نہیں ہوئی، تو دوسری حاجت کی گنجائش کہاں، لہٰذا میں اس سے مطالبہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا عابد جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا روک لیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے معبود سے بار بار راز و نیاز کرے، طلب کرے۔ جب اللہ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دعا فوراً مستجاب ہو جاتی ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعا نہ کرے۔
آپ نے عابد سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا حاجت تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ عرض کیا ایک دن اسی جگہ جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کے حسن جمال سے نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ گائے بھیڑ اور بکریاں چلا رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا یہ سب کس کے جانور ہیں؟ جواب دیا یہ سب میری ملکیت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اسماعیل۔ اس وقت سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کروا دے اور اسے پہچنوا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تیری دعا قبول ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام میں ہی ہوں۔ بس عابد خوش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے سے لگایا اور سر آنکھوں اور ہاتھوں کو چومنے لگا، شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مومنین مومنات کے حق میں دعا کی۔ قنوت، اس سے قبل حضرت امام رضا علیہ السلام نے جس حدیث میں گناہ کبیرہ کی تعداد بیان فرمائی ہے اس میں یاس کے بعد قنوت کا ذکر ہوا ہے۔ رحمت الہی کے بارے میں دل نا امیدی راسخ ہونے اور اس کی قباحت محسوس نہ کرنے کو قنوت کہتے ہیں۔ یاس اور قنوت کے درمیان فرق کے بارے میں علماء اخلاق فرماتے ہیں یاس عام مواد میں استعمال ہوتی ہے اور قنوت خاص موارد میں، یعنی یاس صرف دل کی نومیدی کے لیے استعمال ہوتی ہے جب اس کی قسم باطنی نومیدی شدت اختیار کر لے اور اس کا اثر خارج میں ظاہر ہو جائے اور عقلیں اس کے کلمات سے درک کر لیں اور مایوس ہے تو اس حالت کو قنوت کہتے ہیں۔ مختصر، جس کی باتوں سے نومیدی کے آثار ظاہر ہو جائیں وہ قانت ہے۔ دعا سے نومیدی برتنا یاس ہے۔ بعض علماء کا قول ہے نومیدی کی حالت میں دعا ترک کرنا یا اس سے مایوس انسان کو امید نہیں ہوتی دعا سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور قنوت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے بدگمانی نہیں کرے کہ خدا اس پر رحم نہیں کرتا اور نہ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ جن مصیبتوں میں وہ مبتلا ہے وہ گمان کرتا ہے اپنے برے اعمال کی سزا پا رہا ہے۔ چنانچہ صحیفہ سجادیہ کی 39ویں دعا کے جملوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا ان یکونا یاس ہوں قنوتا، میں تیری نجات سے مایوس نہیں ہوں نہ تجھ سے بدگمان ہوں بلکہ نومیدی اس لیے اچھائی ہوئی ہے کہ میرے نیک اعمال کم اور برے اعمال زیادہ ہیں، ورنہ تیری ذات اقدس اس سے بلند و برتر ہے۔ کوئی گناہگار تیری بارگاہ سے مایوس و محروم لوٹے، کوئی شخص نہیں کہ پروردگار عالم سے سوء ظن گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ یہ مشرکین و منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جیسا کہ سورہ فتح میں ارشاد رب العزت ہوا اور منافق مرد اور عورتوں اور مشرک مرد اور عورتیں جو اللہ کے حق میں برے خیال رکھتے ہیں ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 6۔ بدگمانی سزا کا باعث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالائے منبر سے فرمایا خدا کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں، ہرگز کسی مومن کو دنیا و آخرت کے خیر سے مشرف نہیں فرمایا مگر اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، اس کی ذات سے امید وابستہ رکھتا ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے آپ کو غیبت اور مومنین سے باز رکھے۔ قسم ہے اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، کسی مومن کو توبہ استغفار کے بعد عذاب نہیں دیتا مگر جو اللہ سے بدگمان ہو، اسے امید باندھنے میں کوتاہی کرے، بد اخلاقی کرے اور مومنین کی غیبت کرے۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مومن کا حسن ظن خدا کو بھی اس کے نیک خیالات کے ساتھ کر دیتا ہے کیونکہ خدا بند کریم ہے اور حیا مانے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مومن اس سے حسن ظن اور اس کے گمان و امید کے خلاف سلوک کرے، پس تم اللہ کے ساتھ اچھے خیالات رکھو اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ امید مغفرت اور دعا کی قبولیت پروردگار سے حسن ظن رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ پوری امید رکھے کہ گناہ سے توبہ کرے تو اللہ اسے بخش دے گا، دعا کرے تو حاجت روائی کرے گا، اگر کوئی نیک عمل بجا لائے تو امید رکھنی چاہیے اللہ قبول کرنے کا اور ثواب عنایت فرمائے گا۔ لیکن مغفرت کا گمان کرنا بہرحال مفید بلکہ لازم ہے، مگر اچھے اعمال کی طرف اقدام کیے بغیر ثواب کی امید رکھنا سراسر جہالت اور گھمنڈ ہے۔ دینوی اور اخروی امور میں نومیدی۔ بعض علماء اخلاق یاس اور قنوت کے درمیان فرق یوں بیان فرماتے ہیں کہ قنوت دینوی اور رحمتوں سے نومیدی سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس بارے میں ناطق ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 27 وہی ہے جو بندوں کے نومید ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کو پھیلاتا ہے، وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یاس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اخروی رحمتوں سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے در حقیقت آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یاس کی نسبت قنوت بہتر ہے۔ رحمت الہی سے قنوت بدگمانی اس بات کی علامت ہے کہ بندہ سعادت ابدی سے محروم ہو جائے، جبکہ قنوت کی بنا پر عبد و معبود کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب ہے کہ اس کے دل میں آغاز پیدائش کا نور جو اس کے بدن حاکی میں چمک رہا تھا وہ بجھ گیا ہے، اور اگر موجود ہوتا تو اس کے دل میں امید بھی باقی رہ جاتی اگرچہ وہ افراط و تفرید کا مرتکب ہوا ہو۔ جب حالت ایسی ہے تو رحمت خدا سے دور جہالت کے اندھیرے میں مبتلا ہے، لیکن یاس اس بات کی دلیل ہے کہ عبد معبود کے درمیان گناہ کا پردہ حائل ہے اور فطرت اولیاء کا نور ابھی باقی ہے، اپنے پروردگار سے رشتہ امید باندھے ہوئے اس صورت میں حجاب دور ہو سکتا ہے، لہٰذا اس قابل مغفرت ہے، اور قنوت و عفو درگزر کے سزاوار نہیں، اس لیے قنوت شرک کے انواع میں داخل ہوتا ہے، لہٰذا قنوت انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ خدا کے قہر و غضب سے غفلت۔
गुनाह कबीरा में से मगर इलाही से लापरवाही बेखौफी है। बेइबारत दीगर आदमी का अपने परवरदिगार के गैबी इंतकाम और नागानी कहर और गजब से कतौ नजर ऐश और इशरत में मुनहक होना, अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होने का एहसास तक न करना, ये भी गुनाह कबीरा है। चनाचा इमाम जाफर सदक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मगर इलाही से न डरना गुनाह कबीरा में करार दिया है। इसके अलावा कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरा नंबर 7 आयत नंबर 97, तो क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ जाए कि जब वो इत्मीनान से सोए हुए हों। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 98, क्या इन बस्तियों वाले इससे बेखौफ हैं इन पर दिन दाड़े हमारा अजाब आ पहुँचे जब वो खेल कूद में मशगूल हों। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 99, तो क्या लोग कहरो तदबीर खुदा से बेखौफ खतर हो गए हैं। तो याद रहे कि खुदा के नागानी अजाब बेखौफ नहीं होते मगर घाटा उठाने वाले हैं। इन 3 आयतों में अजाब इलाही से न डराने के बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं फरमाई गई है। आखिरी आयत में अजाब इलाही से न डरने वालों को आखिरी घाटा उठाने वाले गिरोह से ताबीर किया गया, जिससे मुराद अजाब आखिरत का वादा है, क्योंकि सिवाय कुफ्फार और गुनाहगारों के जो कि मुस्तहिक अजाब हैं, अहले बैशत और निजात का कुरान में हसारत उठाने वाला नहीं फरमाया। जबकि कुरान और हदीस से ये साबित है कि मगर इलाही से गाफिल रहना गुनाह कबीरा है, तो परवरदिगार आलम के अजाब और मजारात से बेबाकी और दलेरी खुद अल्लाह ताला से न डरने और उसकी अज़मत और जलाल से इनकार के मुतरादिफ है। इसके अवामिर और नवाही से रोगर्दानी के बराबर तोज़िए मुतालिब के बतौर मिसाल अर्ज़ है कि एक आदमी या किसी ममलकत की अवाम गफलत और बेबाकी से बादशाह वक्त की नफरमानी करे तो उसका मतलब है कि वो बादशाह के इंतकाम और हुक्मरानी से मुनकर हो गए, उससे वाजिब अतात नहीं समझते और आलम बगावत बुलंद कर दिया। आरज़ू असूल में उस तरह की मुखालफत नाकाबिल मुआफ़ी बहुत बड़ा गुनाह होगा। चाहे जाए कि सुल्तान हकीकी मौला वाक़ई दो जहाँ के मालिक के साथ हकीर और ज़ईफ़ इंसान मुखालफत की जुर्रत करे, उसकी लापरवाही बेखौफी की हालत में है, गुनाह कबीरा है, माफ़ी के काबिल नहीं, मगर वो अपनी हालत से पेशमान हो तो बस इस्तग़फ़ार करे। इस बयान से वाज़ेह हो कि गुनाह बख्शने के काबिल हूँ या न हूँ, खुद गुनाहगार की हालत अमन व खौफ पर मुनहसर है, यानी जिस कदर बंदे के दिल में खौफ खुदा ज़्यादा है इसी कदर मग़फ़िरत के काबिल है। जितना अज़ाब इंतकाम खुदा से बेबाक है इतना ही मग़फ़िरत रहमत इलाही से दूर। खुलासा ये कि मगर इलाही से मुराद ये है कि गुनाहगार अज़ाब इलाही अचानक ही नाज़िल हो जाता है। चनाचा कुरान मजीद में इरशाद होता है, क्या इंसान गुमान करता है कि वो बेलगाम आज़ाद छोड़ा हुआ है। इमला मगर इलाही की अक़साम में से एक इमला है। नबी नूह इंसान की पैदाइश से सुन्नत चली आ रही है। नाशुक्र इंसान की तोग़यान और इस्यान के बराबर गुनाहगार को एफर किरदार तक पहुँचाने में अजलत से काम नहीं लेता बल्कि मोहलत दी जाती है। उसकी वजह यह है कि सिवाय मासूमीन के कोई बंदा बशर ऐसा नहीं है जिसे कोई गुनाह सरज़द न हो। अगर मुजरिम को फ़ौरन सज़ा दे दी जाए, इंतकाम ले लिया, तो रूए ज़मीन पर कोई जानदार बाकी नहीं रहेगा, सब के सब हलाक हो जाएंगे। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है सूरा नंबर 16 आयत नंबर 61, और अगर खुदा अपने बंदू की नाफरमानी की गिरफ्त करता तो रूए ज़मीन पर किसी एक जानदार को बाकी न छोड़ता, मगर वो तो एक मुकर्रम वक्त तक इन सब को मोहलत देता है। दूसरे इमला मोहलत से मुराद ये है कि खुदा मेहरबान अपने बंदू को मोहलत देता है यहाँ तक कि वो गुज़श्ता गुनाहों से पेशमान होकर तौबा करें, आइंदा गुनाहों से बाज रहने का पक्का इरादा करें। इस किस्म की मोहलत साहिबान ईमान और अहले तकवा को फ़ायदा पहुँचाने के पेश नज़र है। इसके बरअक्स अहले कुफर तुग़यान के लिए मोहलत की मुद्दत में गुनाह पर गुनाह का इजाफा होता है, यहाँ तक इनके ख्वाहिशात नफसानी का पामाना लिबरेज होता है। तो अचानक मगर इलाही यानी ग़ज़ब क़हार नाज़िल होता है। चनाचा कलाम पाक उनको तंबी करता है। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 183, और इनमें इनको दुनिया में मोहलत देता हूँ, बेशक मेरा कीदा नागहानी अकूबत सख्त मजबूत है। बेइबारत दिगर काफिर और फाजिर की तवील उम्र, कामयाब ज़िंदगी और फ्राहमी असबाब ताइश अगरचे बज़ाहिर इसके लिए खुशी का बास है और वह अपने आप को बुजुर्ग और बरतर तस्वुर करता है, लेकिन दर हकीकत इस किस्म की डील कहर व गज़ब इंतकाम इलाही की एक किस्म है जिसे मकर से भी ताबीर किया गया है। बदकिरदार को मोहलत देना गलत है। कुरान मजीद उसकी तायद में फरमाता है, जो लोग काफिर हैं वो हर गिज़ ये ख्याल ना करें हमने जो उनको मोहलत और फारगुलबाली दे रखी है उनके हक़ में बेहतर है, हालांकि हमने मोहलत और फारगुलबाली दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ इस वजह से दे रखी है ताकि वो खूब गुनाह कर लें और आखिर उनके लिए रिस्वा करने वाला अजाब है। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 178। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम बाखुदा उनको किसी चीज़ से अजाब नहीं किया गया जो इमला की सज़ा से ज़्यादा सख्त हो। इमला उसी मोहलत को किया जाता है जो इस दुनिया में दी जाती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुझे ऐसी उम्र अता फरमा, मेरी तवील उम्र सरासर तेरी बंदगी और अताअत में सर्फ हो जाए, और जब मेरी उम्र शैतान की चरागाह बन जाए तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले और अपनी तरफ से ले जा, कबल इसके कि तेरा कहर व गज़ब मुझ पर नाजिल हो जाए। इस्तदराज आज भी
مگر الہی کی ایک قسم ہے، یعنی بعض لوگ معصیت و گستاخی کی وجہ سے قہر الہی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ایک نئے گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ خدا بھی ان پر گناہ کے بعد ایک تازہ نعمت عطا کرتا ہے، پس وہ شرمندگی محسوس کرنے اور اپنے گناہوں پشیمان ہو کر توبہ کرنے اور شکر خدا ادا کرنے کے بجائے سرے سے گناہی کو فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ مزید نافرمانی پر نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے باغی انسانوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بہت جلد آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر فراہم کرنا چاہتا ہے پس وہ گناہ کرتا ہے، خدا اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے۔ گرفتاری کا سبب میرا گناہ ہے، اس لیے استغفار اور توبہ کرتا ہے، اور جب کسی بندے کو اس کے برے اعمال کی بنا پر شر سے دوچار کرنا چاہتا ہے پس وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے بعد اسے تازہ نعمت عطا ہوتی ہے تاکہ وہ نعمت سے سرشار ہو کر توبہ استغفار بھول جائے۔ یہی ہے قول خدا سے مراد، ہم انہیں بہت جلد اس طرح آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ استدراج کا معنی ترک استغفار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب استدراج کا مفہوم دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کوئی بندہ گناہ استدراج کے لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص قدم با قدم بلندی کی طرف جائے یا نیچے اتر آئے۔ علماء اخلاق کے نزدیک اس کے معنی ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت سے مالا مال ہونا ہے، کرنے لگتا ہے تو اسے مہلت دیتا ہے، تازہ نعمت فراہم کرتا ہے، پس وہ توبہ استغفار سے باز رکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف کھینچتا ہے جس سے وہ غافل و بے خبر ہوتا ہے۔ اس حالت کو استدراج اور مکر الہی کہتے ہیں۔ امیر مومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک کسی کی ملکیت و جائیداد کو اللہ وسعت دیتا ہے تو وہ کچھ گمان نہ کرے، یہ تو صحیح مہلت در حقیقت استدراج ہے اور مگر الہی ہے، سے بے خوف نہ رہے کیونکہ سکون کے بعد طوفان آتا ہے۔ استدراج کا معنی ترک استغفار ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی دو صفات ہیں، جمالی اور جلالی۔ صفات جمالی جیسے رحمان، رحیم، کریم، حلیم، شکور و غفور وغیرہ، صفات جلالیہ جیسے جبار، قہار، منتقم، مذل، متکبر، شدید العقاب وغیرہ۔ چنانچہ آیت جمالیہ سے پہلے خوشخبری دیتا ہے پھر صفت جلالیہ سے ڈراتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 49۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل و کرم ہے۔ خلاصہ یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمہ، عفو رحمت کے مقام میں، واشد المعاقبین ہے فی موضع النکال و النقمہ، سختی اور بدلہ لینے کے مقام میں ہے۔